تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اما بعد، لوگوں، دنوں میں گھنٹے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور سالوں میں دن کتنی تیزی سے بیتے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارے دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے ختم ہونے اور ہماری عمر کے فنا ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مبارک مہینہ اپنے پہلے عشرے کے ساتھ شروع ہوا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرہ آیا اور اب اس کا آخری عشرہ آ پہنچا ہے۔ اللہ، اس کے دن کتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور اس کی ساعتیں کتنی جلدی گزر رہی ہیں۔ جو ختم ہو گیا گویا وہ تھا ہی نہیں، اور جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم نے ان 10 دنوں اور ان کی قیمتی راتوں اور ان کی عظیم فضیلتوں اور برکتوں کو پایا، تو اب ہم میں سے کون اپنی کمر کسے گا، محنت کرے گا اور ان کا حق ادا کرے گا کہ ان کی بھلائی سے محظوظ ہو۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں پر راتیں طویل ہوتی ہیں، وہ ہر سال ان 10 راتوں کے انتظار اور رب العالمین کی رضا کے شوق میں انہیں گنتے رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں یہ بابرکت راتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی مراد اور مطلوب کو پا لیتے ہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے روزے داروں، رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں سب سے قیمتی حصہ آخری عشرہ ہے جو فضیلتوں اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے، اور اس عشرے میں سب سے زیادہ قیمتی حصہ شب قدر ہے، جس کے شرف کو پانے کی کوشش ہر مومن کرتا ہے جو عظیم اجر اور بلند درجات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اس میں خصوصی طور پر مزید نیک اعمال کرتی۔ لوگوں، عبادات کو صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں ان دنوں میں اور ہر وقت طاعت پر صبر کرنا چاہیے تاکہ ہم وافر اجر اور عظیم ثواب حاصل کر سکیں اور انہیں ضائع کرنے سے بچیں کہ ہم ناکامی کا شکار نہ ہوں اور اس عشرے کو گنوانا بیٹھیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کتنی ہی لمحات ضائع کر دیتا ہے اور ان میں وہ عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دن کھیتی کی مانند ہے، گویا انسان سے کہا گیا ہو تم ایک بیج بوگے تو تمہیں کوئنٹلوں میں غلہ واپس ملے گا، تو کیا کسی عقل مند کے لیے روا ہے کہ وہ بیج نہ بوئے اور سستی برتے؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے وہ شخص جس نے اپنی زندگی طاعت کے سوا دوسری چیزوں میں ضائع کر دی، اے وہ شخص جس نے اپنے رمضان بلکہ اپنی پوری زندگی میں غفلت برتی اور اسے برباد کر دیا، اے وہ شخص جس کا ساز و سامان ٹال مٹول اور کوتاہی ہے، اور یہ کیا ہی برا ساز و سامان ہے۔ اے وہ شخص جس نے قرآن اور رمضان کو اپنا مخالف بنا لیا، تم نے جسے اپنا مخالف بنا لیا ہے اس سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ مومنو، وقت ختم ہونے سے پہلے جلدی کرو، موت آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے اور قربتوں کے حصول میں تیزی دکھانے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بھائیو، ماہ رمضان کے دن کم ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے 2/3 حصے کے دن اور راتیں ختم ہو چکی ہیں، اب صرف آخری تہائی باقی ہے، مگر یہ ایک عظیم تہائی ہے جس کی فضیلت باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جسے بندہ عبادت اور اخلاص کے ساتھ مشغول رکھتا ہے تاکہ اسے مغفرت، گناہوں سے معافی، اللہ کی رضا
اور جہنم سے آزادی نصیب ہو، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی عقل مند اس عظیم فضیلت میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی سمجھدار شخص اس خیر سے بے رغبت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور نیکی کے ہر میدان میں بقدر استطاعت حصہ لو، اور غافل لوگوں کی غفلت اور لہو لعب میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اپنے اہل و عیال اور بھائیوں کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ توبہ کی تجدید اور اس بات کے حریص بنو کہ اپنے رب کے ساتھ تمہیں خلوت نصیب ہو جس میں تم اس سے مناجات کرو اور انسیت اور تسلی پاؤ۔ اللہ کے بندو، ان دنوں میں ہمیں بکثرت اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ جن جن عبادتوں کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت اسے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو اس نے اس پر فرض کی ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنگین شرعی خلاف ورزیوں میں سے فرض نمازوں کی ادائیگی میں سستی اور انہیں ضائع کرنا ہے، اور بندے کا جان بوجھ کر ظہر کی نماز چھوڑ کر سونا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، اور پھر بعد والی نماز کے ساتھ اسے جمع کر کے پڑھے اور کہے کہ رات کے قیام اور عبادت کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فرض نمازوں میں کوتاہی نہ کریں۔ ایک مسلمان کی عبادات میں توازن رکھنا اور فرائض کو مقدم رکھتے ہوئے سنن و نوافل سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کوتاہی سے بھی بڑا سنگین اور خطرناک عمل ان لوگوں کا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، بلکہ کھلے عام اس نماز کو چھوڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی پابندی کا اور جس کے قیام کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ کتنا قبیح اور خطرناک عمل ہے جو خیر و برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو جو کہ سب سے افضل عمل ہے ضائع کر دیتا ہے تو دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا، کیونکہ نماز دین کا ستون اور بنیاد ہے۔ لہذا جس نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی کی ہے اسے چاہیے کہ جلد از جلد توبہ کر لے قبل اس کے کہ موت اسے آ پکڑے، اور وقت نکلنے سے پہلے ابھی اپنا تدارک کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو ضرور گھاٹا اٹھائیں گے، بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ مشغول اور غافل کرنے والی ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ سے ہمیں روکتی ہیں۔ اپنی سماعت اور بصارت کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور بگاڑنے والی چیزوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جب انسانی اعضاء گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کا فائدہ ناپید ہو جاتا ہے اور یہ گناہوں اور برائیوں کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لمبی امیدوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ اچھے اعمال سے روکتی ہیں، اور اپنے رب کے حضور عاجزی اور انابت اختیار کرنا چاہیے اور ایسا عمل کرنا چاہیے جو ہمیں قبر میں انسیت دے اور قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں برکتوں سے نوازے، اس میں موجود آیتوں اور ذکر حکیم سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ وہ بہت زیادہ سخاوت و کرم والا ہے، آپ اس سے مغفرت طلب کریں۔ بلا شبہ میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو فضل و انعام والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پاک اور سلامتی والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق کے قدوہ ہیں۔ اللہ ان پر درود و سلامتی نازل فرمائے اور ان کے نیک و معزز آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل کری۔ اما بعد، دیکھو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم نے آخری عشرے کی راتوں کو پا لیا ہے تاکہ یہ آخری عشرہ اس شخص کے لیے ایک موقع ہو جس نے گزشتہ دنوں میں کوتاہی برتی، یا اس شخص کے لیے تکملہ اور زیادہ بڑا توشہ ہو جس نے شروع رمضان سے ہی اس کو غنیمت جانا، اس میں محنت کی اور اچھی طرح طاعتوں کو انجام دیا، اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، جو اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کرتے تھے اور شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب عشرہ آ جاتا تو آپ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر کس کر محنت میں لگ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے جھونکوں اور اس کے وسیع فضل سے بہراور ہوں، اس کی مغفرت اور عظیم بخشش کا سوال کریں، کثرت کے ساتھ نیکیوں کو انجام دیں، مختلف عبادات کے ذریعے تقرب حاصل کریں اور وقت کو ضائع کرنے اور برائیوں کے ارتکاب سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری اور اس آخری عشرے کے درمیان لذتوں کو ختم کرنے والی موت حائل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اگر اس عظیم آخری عشرہ کی سوائے شب قدر کی کوئی فضیلت اور منزلت نہ ہوتی تو بھی کافی تھا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور اس بات کی زیادہ امید ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس رات کے خیر سے صرف وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ چنانچہ عزم مصمم کرو اور عزائم کو مہمیز دو، جس نے اس رات کے شرف کو پا لیا وہ کامیاب اور مالا مال ہوا، اور جو اس سے محروم رہا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور کوتاہی اور غفلت سے بچو، کیونکہ موسم کے دن گنتی کے ہیں اور فضیلت کے اوقات دکھ رہے ہیں۔ تو اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے مغفرت کے امیدوار آؤ، اے جنت کے خواہاں آگے آؤ، اور اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو محنت و قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر اور نماز روزہ کرنے والوں میں سب سے پاکیزہ ہستی اور مخلوق کے سردار پر، جس کا تمہیں رب ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر و کافروں کو ذلیل و رسوا کر۔